बूढ़े के काजी से 3 अजीब सवाल। जरा गौर से सुनो। बगदाद की तारीख में हजारों काजी हुए और हजारों फैसले हुए, मगर एक ऐसा फैसला जो आज तक याद किया जाता है, वो फैसला किसी बादशाह ने नहीं किया और न किसी आलिम ने, बल्कि वो फैसला किया एक ऐसे बूढ़े ने जिसका ना कोई नाम जानता था, ना कोई खानदान और ना कोई मकाम। बस उसके पास 3 सवाल थे, 3 ऐसे सवाल कि बगदाद का सबसे बड़ा काजी जवाब देते देते रुक गया और फिर जिंदगी भर वो सवाल नहीं भूला। मगर उसे मालूम नहीं था कि वो बूढ़ा असल में कौन था। ये खलीफा हारून रशीद के ज़माने की बात है कि बगदाद दुनिया का सबसे रोशन शहर, इल्म का मरकज़, तिजारत का दिल और इंसाफ का गहवारा था। इस बगदाद में काजी इदरीस 30 साल से अदालत में बैठते थे। लंबा कद, सफ़ेद इमामा, गहरी आंखें और ऐसी जुबान के मालिक थे जिससे निकला हुआ फैसला पत्थर पर लकीर बन जाता था। लोग कहते थे काजी इदरीस से बड़ा आलिम बगदाद में नहीं है। खलीफा हारून रशीद खुद मुश्किल मामलात में काजी साहिब की राय लेते थे। काजी साहिब को इस बात का इल्म था और शायद इसी इल्म ने एक ऐसा पर्दा डाल दिया था जो उन्हें नजर नहीं आता था। और फिर वो सुबह जब सब कुछ बदल गया। काजी इदरीस अपनी अदालत में बैठे थे, मुकदमात चल रहे थे, लोगों की कितार थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आया, सादा कपड़े, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो सादा लोगों में नहीं होती। दरबान ने बूढ़े को रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो बाबा? बूढ़े ने कहा, काजी साहिब से मिलना है और 3 सवाल पूछने हैं। दरबान ने हंसकर कहा, काजी साहिब से सवाल पूछोगे? वो जवाब देते हैं, सवाल नहीं सुनते। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, जो जवाब देना जानता हो वो सवाल सुनने से घबराता नहीं है। दरबान रुक गया। इस जुमले में कुछ था जो रोकता था। उसने अंदर जाकर काजी को बताया। काजी ने कहा, बूढ़े को अंदर आने दो। बूढ़ा अंदर आया, काजी के सामने खड़ा हो गया। न झुका न डरा, बस खड़ा रहा, एक ऐसे अंदाज से जैसे वो छोटा नहीं बल्कि काजी के बराबर का आदमी है। काजी ने पूछा, क्या काम है? बूढ़े ने कहा, 3 सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए। काजी ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। बूढ़े ने छड़ी जमीन पर रखी, सीधा खड़ा हो गया और पहला सवाल किया, काजी साहिब, दुनिया में सबसे अमीर कौन है? काजी इदरीस मुस्कुराए। ये तो आसान था। उन्होंने कहा, जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो। बूढ़े ने कहा, और अगर उसके पास दौलत हो मगर सुकून ना हो, नींद ना हो और इस बात का खौफ हो कि दौलत कहीं चली ना जाए, तो क्या वो अमीर है? काजी साहिब खामोश हो गए। बूढ़े ने खुद कहा, दुनिया में सबसे अमीर वो है कि जो उसके पास हो वो उस पर राजी रहे, क्योंकि कनात वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। काजी ने बूढ़े को देखा और पहली बार महसूस किया कि ये कोई आम आदमी नहीं है। मगर उन्होंने सोचा कि एक सवाल का जवाब तो दे दिया, बाकी भी दे दूंगा। काजी ने कहा, अगला सवाल पूछो। बूढ़े ने कहा, काजी साहिब, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? काजी ने फौरी कहा, किसी बेगुनाह को सजा देना ये सबसे बड़ा जुल्म है। बूढ़े ने कहा, और अगर काजी खुद जालिम हो? काजी ने कहा, काजी जालिम नहीं हो सकता, वो इंसाफ का नुमाइंदा होता है। बूढ़े ने कहा, काजी साहिब, क्या आपको याद है 5 साल पहले एक गरीब किसान का मुकदमा आया था और वो भी एक अमीर ताजिर के खिलाफ? काजी का चेहरा बदलने लगा। बूढ़ा मजीद बोला, ताजिर ने किसान की जमीन हड़प की थी। किसान के पास गवाह नहीं थे
تاجر کے پاس پیسہ تھا اور آپ نے فیصلہ تاجر کے حق میں دیا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے کہا وہ قانون کے مطابق تھا کیونکہ کسان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ بوڑھے نے کہا قاضی صاحب ہمیشہ قانون اور انصاف ایک نہیں ہوتے۔ بوڑھے نے سنجیدہ انداز میں پوچھا اس کسان کا پھر کیا ہوا؟ قاضی خاموش رہے۔ بوڑھے نے خود جواب دیا وہ کسان اسی سال مر گیا، بے گھر بے زمین اور دل ٹوٹا ہوا۔ سب سے بڑا ظلم وہ نہیں جو دشمن کرے، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر ہو، کیونکہ اس ظلم سے لوگوں کا انصاف سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ قاضی ادریس 30 سال میں پہلی بار اپنی کرسی پر چھوٹے محسوس ہوئے، مگر بوڑھا روکا نہیں اور تیسرا سوال داغ دیا۔ اس سے آگے جانے سے پہلے کہانستان کے اس آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ کہانستان کی ہر کہانی آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بوڑھے نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا قاضی صاحب جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ کسان جس کا آپ نے ذکر سنا آپ کے سامنے ہوگا اور اللہ پوچھے گا اے قاضی میں نے تجھے انصاف کی کرسی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ اس دن آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ لمحہ جو اس سوال کے بعد آیا، وہ لمحہ قاضی ادریس نے باقی زندگی بھر یاد رکھا۔ کمرے میں صرف 2 لوگ تھے، ایک بوڑھا اور ایک قاضی، مگر اس لمحے میں قاضی کو لگا کوئی اور بھی ہے جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ قاضی ادریس جنہوں نے 30 سال میں کبھی آنسو نہیں بہائے، اس دن اپنی کرسی سے اٹھے اور زمین پر بیٹھ گئے اور بچوں کی طرح روتے ہوئے بولے میرے پاس جواب نہیں، میرے پاس جواب نہیں۔ بوڑھے نے قاضی کو دیکھا، پھر آہستہ سے پاس آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے احترام سے بولا قاضی صاحب یہ آنسو، یہ سوال، یہ خاموشی، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان واقعی بڑا ہوتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ قاضی نے سر اٹھایا اور بوڑھے سے پوچھا تم کون ہو؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا وہی کسان جس کی زمین گئی تھی، میں اس کا باپ ہوں، جو آج بھی زندہ ہے اور آج بھی انتظار میں ہے کہ شاید کوئی سن لے۔ قاضی کا دل ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ اگلے دن قاضی ادریس خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں گئے۔ سب نے سوچا کوئی بڑا مقدمہ ہے اور کوئی بڑی بات ہے۔ قاضی نے کہا خلیفہ میں آج ایک فیصلہ سنانے آیا ہوں اور وہ بھی اپنے خلاف۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے 5 سال پرانا مقدمہ کھولا، سب کچھ بتایا، اپنی غلطی بتائی اور کہا اس کسان کی زمین واپس ہونی چاہیے کیونکہ میرا فیصلہ قانون کے مطابق تھا مگر انصاف کے مطابق نہیں تھا۔ خلیفہ نے دیر تک قاضی کو دیکھا، پھر بولے قاضی ادریس میں نے بغداد میں بہت عالم دیکھے مگر آج پہلی بار کوئی سچا عالم دیکھا ہے۔ فیصلہ ہو گیا اور زمین واپس ہوئی اور اس بوڑھے سے جو کسان کا باپ تھا بغداد کی عدالت نے معافی مانگی۔ تاریخ میں پہلی بار ایک عدالت نے کسی عام آدمی سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد قاضی ادریس بدل گئے۔ ہر مقدمے میں پہلے یہ سوچتے کہ قانون کیا کہتا ہے اور انصاف کیا کہتا ہے اور اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ لوگ کہتے تھے قاضی صاحب پہلے بھی بڑھے تھے مگر اب وہ سچ میں بڑے ہیں۔
فرق یہ تھا پہلے قاضی کی بڑائی ان کی کرسی سے آتی تھی اور اب ان کے کردار سے آنے لگی۔ اور وہ بوڑھا جو 3 سوال لے کر آیا تھا، قاضی نے اسے ڈھونڈا بغداد کی گلیوں میں، مگر وہ نہیں ملا۔ کسی نے کہا وہ بوڑھا اس شہر کا نہیں تھا، ایک رات آیا اور چلا گیا۔ قاضی نے پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ کسی نے کہا کوئی نہیں جانتا۔ قاضی خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا شاید اللہ نے بھیجا تھا مجھے یاد دلانے کے لیے کہ انصاف صرف کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ دلوں میں بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھروں میں اور جو ان کے ماتحت ہوں ان میں انصاف کرتے ہیں۔ بغداد کی تاریخ میں ہزاروں قاضی ہوئے، مگر ایک قاضی اس لیے یاد رہا کہ اس نے ایک دن ایک بوڑھے کے 3 سوال سنے اور خاموش ہو گیا اور انصاف کیا۔ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہیں جو کسی کے اوپر ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہو، خواہ استاد ہو، افسر، باپ، حاکم یا قاضی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے تو آج ہی سوچ لو کیا جواب دو گے، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے اور ضرور آنے والا ہے، اور اس دن نہ کرسی کام آئے گی، نہ لقب، نہ دولت، بس وہ لمحے کام آئیں گے جب تم نے کمزور کے ساتھ انصاف کیا ہوگا۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے ہر پہلو میں انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر اس کہانی نے آپ کے ذہن پر کوئی نقش چھوڑا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ کہانستان ٹی وی کے اس سفر میں ہمارا ہم سفر بننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی پر اسرار کہانی آپ سے رہ نہ جائے اور آپ بھی کہانستان ٹی وی کی فیملی کا ایک قابل قدر حصہ بن سکیں۔ اگلی کہانی کس موضوع پر ہونی چاہیے، اپنی پسند کا تذکرہ کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ ہم آپ کی فرمائش کو الفاظ کا روپ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے منور فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ ضرور بنیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔